بیل گاڑی ہانکی جانے لگی اور میں اپنے ذہن سے نیند کے اثرات دور کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ بار بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیل گاڑی چلانے والے کی صورت دیکھنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں بینائی میں کوئی فرق آ گیا تھا یا پھر آنکھیں رات کی تاریکی کی وجہ سے صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ بیل گاڑی ہانکنے والے کے خد و خال ایک بار بھی واضح نہیں ہو سکے۔ سیدھا سادہ معمولی سے لباس بدن پر تھا اور وہ اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھا۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ زیادہ تجسس بھی بہتر نہیں ہوتا۔ مدم مدم روشنیاں گھروں میں جھانک رہی تھیں اور رات کے اس پہر کا صحیح اندازہ ہو رہا تھا۔ انسان کی فطرت میں تجسس بے پناہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ضرورت سے زیادہ تجسس بھی مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ اس غیر متوقع انداز میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اسے کچھ دیر تک تو اپنے سحر میں جکڑے رکھا، پھر گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ میں نے اپنا ذہن آزاد چھوڑ دیا۔ جوالا پور کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ اب دونوں سمت کھیت تھے اور ان کے درمیان ایک پگڈنڈی، اور اس پگڈنڈی پر یہ گاڑی چل رہی تھی۔ کوئی ڈیڑھ گھنٹہ یہ سفر جاری رہا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ بدن کو خوب جھٹکے لگے اور ہوش و حواس اب بالکل بیدار ہو گئے۔ پھر کافی فاصلے پر درختوں کے جھنڈ نظر آئے اور ان کے درمیان مدم مدم روشنی، عجیب سی سفید روشنی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ گاڑی کا رخ اسی جانب تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ لوگ محسوس ہو رہے تھے، سفید سائے ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ میں بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا اور گاڑی والا میری رہنمائی کرتا ہوا درختوں کے جھنڈ کے بیچ میں لے گیا مجھے۔ یہاں ایک جگہ صاف ستھری کر کے اس پر قالین بچھایا گیا تھا اور میرے پہنچنے کے بعد وہاں گردش کرتے ہوئے تمام سائے گول دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے گردنیں جھکا لی تھیں۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان کے درمیان پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ہی ایک شخص نے پیچھے سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا۔ نہیں، یہ کتب اور ابدالوں کی محفل ہے، تم ان کے درمیان نہ بیٹھو، تمہاری جگہ ان کے عقب میں ہے، خاموشی سے انہی کی مانند بیٹھ جاؤ۔ میں نے الفاظ پر غور کیا اور ہدایت کے مطابق بیٹھ گیا۔ کتب اور ابدال، میں نے دل ہی دل میں سوچا، بڑے مرتبے ہوتے ہیں، بھلا میں ان کے درمیان کیا دخل، میرا ان کے درمیان کیا دخل۔ تاہم دو زانو بیٹھ کر گردن اسی طرح خم کر لی۔ آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور یوں محسوس ہوا جیسے ان بند آنکھوں میں بہت سے مناظر روشن ہو گئے ہوں۔ میں نے ان تمام سایوں کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ مدم مدم آوازیں کانوں میں ابھر رہی تھیں اور گفتگو جاری تھی۔ پھر چند افراد میری جانب متوجہ ہوئے۔ ایک شخص نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، نہ تم کتب ہو نہ ابدال، اور یہی تجویز کیا گیا ہے، ہمارے لیے ابھی رکنیت اختیار کیے رہو۔ ایک کارکن کی قدر و قیمت بھی بہت ہوتی ہے، اور جو تجویز کیا جائے وہی زیادہ بہتر کہ ترک دنیا کے لیے بہت کچھ ترک کرنا پڑتا ہے، لیکن برا نہیں کہ دنیا سے تمہارا تعلق رہے۔ ہاں، جو ذمہ داریاں سونپی جائیں ان کی انجام دہی کے بعد ہی منزل مل سکتی ہے۔ وقت مختصر نہیں ہوتا، سوچ مختصر ہوتی ہے۔ عمل طویل اور اس عمل طویل سے گزرے بغیر کچھ نہیں ملتا، لیکن ترک دنیا کرنا چاہو تو آرزو کرنا، اور نہ چاہو تو نقصان نہیں۔ تمہارا واسطہ چند افراد سے ہے، اور جہاں سے ابتدا ہوئی وہاں واپسی لازم ہوگی، اور اس کے بعد چھوڑنا چاہو گے تو قبول کیا جائے گا، وہ بھی فیصلے کے بعد اور عمل کی گنتی گن کر۔ چنانچہ تمہارے لیے طے پایا ہے کہ جہاں ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں وہاں تمہاری بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ جو تم سے زیر ہوئے بے شک، لیکن وہ ابھی حیات ہیں، تمہیں اس کا پیچھا کرنا ہے۔ 7 کھونٹے گاڑے ہیں اس نے، اور یہ 7 کھونٹے اکھاڑنے ہیں تمہیں، کہ ذمہ داریاں تم پر سے کم کر دی گئی تھیں۔ جو پورنیاں تم نے اپنی حماقت سے خود پر چڑھا رکھی تھیں وہ ایک گندی روح کا شکار ہو گئی، اور تم خوش قسمتی سے اپنے وقت کی طوالت کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن وقت مختصر نہیں ہوتا، اور تمہیں اس طوالت سے گزرنا ہے۔ 7 کھونٹے رفتہ رفتہ تمہارے سامنے آئیں گے، اور یہ تمہارا فرض ہوگا کہ انہیں اکھاڑ پھینکو۔ بڑی بڑی باتیں ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی ہوتے ہیں، اور صرف بڑے ہی کاموں کی طرف توجہ دینا بالکل غیر مناسب ہے۔ سو یوں کرو کہ چل پڑو، اور اسے ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ ایک شیطان اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، اسے بچائے رکھو، اور جو چھوٹے چھوٹے ضرورت مند تم تک پہنچے ان کی ضرورت میں کام آؤ، لیکن خاموشی سب سے بہتر ہوتی ہے، اور تمہیں ہر کام خاموشی سے کرنا ہے۔ خبردار کسی ستائش سے نڈال نہ ہو جانا، کہ وہاں سے برائیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، دلوں کو رکھنا بھی ایک عبادت ہے، اس سے گریز نہ کرنا، اور جو دل میں ہے اسے زندہ رکھو۔ ابھی تمہیں قتل کی اجازت نہیں ملی، اس کے لیے بڑے مدارج طے کرنا ہوتے ہیں۔ بس اتنی ذمہ داریاں تھیں تمہاری، واپسی میں وہ جگہ چھوڑ دو، اور ضروری نہیں کہ تم اس کا اعلان کرو۔ لوگ معصوم ہوتے ہیں اور عقیدت وسیع، لیکن اس میں کچھ برائیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور تمہیں اس سے گریز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بس اب واپسی، اور نہ سمجھ پائے ہو تو سمجھا دیا جائے گا۔
ابھی طالب علم ہو اور علم کے سمندر سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کر سکے، تاہم جو فرض پورا کر رہے ہو اس کا صلہ ضرور ملتا رہے گا، بس اب جاگ جاؤ۔ مجھے زوردار جھٹکا لگا اور یوں محسوس ہوا جیسے اچانک ہی بلندی سے نیچے گرا ہوں۔ اسی طرح دو زانوں بیٹھا ہوا تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے نہ وہ جھنڈ تھا اور نہ ہی روشنی، نہ ہی ابدالوں کی محفل، بلکہ جہاں مسجد میں سویا تھا کوئی جگہ تھی اور کچھ فاصلے پر اکرم نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر دل و دماغ سنبھالتا رہا، دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور ذہن میں وہ ہدایت تازہ کرنے لگا جو دی گئی تھیں۔ یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ فیصلہ کیا کہ فجر کی نماز سے فراغت حاصل ہوتے ہی سفر کا آغاز کر دوں گا۔ فجر کی اذان دی تو اکرم جاگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد نمازی آنے شروع ہو گئے۔ نماز پڑھی اور پھر اکرم کو صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ اکرم یہاں سے چلنا ہے۔ کہاں مسعود بھائی؟ اللہ کی زمین وسیع ہے بے شک، لیکن کب؟ اب سے چند لمحات کے بعد۔ تیاریاں کروں؟ تیاریاں کیا کرنی ہے، بس اٹھیں گے اور چل پڑیں گے۔ ماضی ایک ایک کر کے چلے گئے اور میں اکرم کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ پھر ایک سمت اختیار کر کے ہم تیز رفتاری سے چل پڑے۔ ذہن آزاد چھوڑ دیا تھا، رفتار تیز تھی۔ چلتے رہے، دوپہر ہو گئی، دھوپ چلچلا رہی تھی، گرمی کے مارے بدن جل رہا تھا، ایسی شدید پیاس لگ رہی تھی کہ چکر آنے لگے تھے۔ پھر یک بیک اکرم نے کہا، وہ مسعود بھائی وہ۔ میں نے اس کے اشارے پر نگاہ دوڑائی۔ بہت دور گہرائیوں میں کچھ درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے ادھر کا رخ کرنے سے اعتراض نہیں کیا، لیکن کافی فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ خدا کی قدرت کا تماشا نظر آیا۔ در حقیقت اسے چشمہ حیات کہا جا سکتا تھا۔ بے آب و گیا چٹانوں میں انسان سے اللہ کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ ایک چٹان سے چشمہ رس رہا تھا اور پتھریلی شفاف گہرائیوں میں ننھی سی جھیل الکورے لے رہی تھی۔ پانی اتنا شفاف تھا کہ تہہ کے پتھر تک نظر آ رہے تھے۔ ساتھ میں تاڑ کے درخت اگے ہوئے تھے، پیلے پکے تاڑ کے پھل دور دور تک زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ اکرم نے سواریہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اللہ کی ملکیت اور ہمیں اجازت ہے۔ پانی پیا، تاڑ کے پھل کھائے اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ چشمے کے پانی سے چھو کر چلنے والی ہواؤں نے پلکیں جوڑ دیں اور سورج ڈھلے تک سوتے رہے۔ اکرم نے بدواسی سے مجھے جگایا۔ کیا ہوا؟ عصر کی نماز نکل گئی، ابھی وقت ہے۔ میں نے عصر کی اور کچھ دیر کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، پھر سفر کے لیے تیار ہو گئے، پانی پیا اور چل پڑے۔ دن کا سفر رہ گیا تھا، قصر پوری کی اور آدھی رات تک سفر جاری رکھا۔ اسی طرح 4 دن سفر میں گزر گئے۔ 5ویں رات بھی ایک دشت میں قیام کیا تھا، لیکن یہاں سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر روشنی نظر آئی اور میں نے اکرم کو ادھر متوجہ کیا۔ اکرم نے ایک درخت پر چڑھ کر دور تک دیکھا، پھر نیچے آ کر بولا، کوئی آبادی اور کوئی اچھا خاصا شہر ہے۔ کیسے اندازہ ہوا؟ وہ جو روشنی سامنے نظر آ رہی ہے کس قدر بلندی پر ہے، اس کے پس منظر میں بہت سی روشنیاں جل رہی ہیں۔ آسمان پر دن کا عکس یہاں سے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ گویا ہماری منزل یہیں آنا تھا ہمیں، شاید، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر اکرم سے پوچھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہے؟ کیوں نہیں مسعود بھائی، اور پھر پھیلی روشنی میں کام کرتے ہیں، دیکھیں وہاں کیا ہے۔ ہم چل پڑے۔ روشنی ایک خانقاہ کی چراغ کی تھی جو طاق میں جل رہا تھا۔ پہاڑی کے پتھروں کو چن کر ایک بلند کمرے جیسا بنایا گیا تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ انہی پتھروں کا ایک قد اعظم دیواروں والا احاطہ بنایا گیا تھا جس میں کسی انسان کا پتہ نہیں تھا۔ البتہ کچھ اور چیزیں یہاں موجود تھیں، مثلا ایک سمت پتھروں ہی کو چن کر ایک چبوترا سا بنایا گیا تھا، دوسری سمت چند مٹکے رکھے ہوئے تھے جن میں پینے کا پانی تھا، کیونکہ گلاس اور پانی نکالنے والا برتن ہی ہوئے موجود تھا۔ احاطے کی وسعت اچھی خاصی تھی، چند درخت بھی لگے ہوئے تھے جن کی چھاؤں زمین پر پھیلی ہوئی تھی اور کچھ جھنڈے بھی نظر آ رہے تھے جن سے اظہار ہوتا تھا کہ یہ خانقاہ کسی کا مزار بھی ہے، مگر مکمل ویرانی چھائی ہوئی تھی، کوئی یہاں موجود نہیں تھا، یا اگر کوئی ہوگا بھی تو وسیع و عریض کمرے کے اندر ہوگا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی، ہم تو روشنی دیکھ کر چلے آئے تھے، اور اکرم کے بیان کے مطابق دوسری سمت ایک وسیع و عریض آبادی پھیلی ہوئی تھی۔ مدھم مدھم روشنیاں اس آبادی میں زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ یہ جگہ خاصی الگ تھلگ تھی اور کسی پہاڑی کٹاؤ کی بلندی پر واقع تھی۔ بستی کے نیچے کی سمت آبادی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اکرم کو دیکھا اور کہا، اکرم اچھی جگہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں مسعود بھائی، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ کی وسیع و عریض زمین پر ہر جگہ اچھی ہے، تو بس پھر یہاں قیام کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اور وہ گوشہ اپنا لیں، درختوں کی پناہ میں پہنچ جائیں۔ اکرم نے حسب عادت گردن ہلا دی اور میں نے ایک صاف ستھری جگہ ڈیرا ڈال لیا۔ وقت گزرتا رہا، سونے کی کوشش کر رہے تھے، نہ جانے رات کا کون سا پیر تھا کہ اچانک کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں اور اکرم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی آ رہا ہے بھیا، اس نے کہا۔ آنے دو، خدا کے بندے ہی ہوں گے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ معلوم کیا جائے کون سی جگہ ہے؟ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، صبح سورج نکلے گا، خود بخود پتہ چل جائے گا، جو کوئی بھی ہے نہ جانے کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ اکرم خاموش ہو گیا اور ہم انتظار کرتے رہے۔ یکے بعد دیگر اوپر آنے والی سیڑھیوں سے چند سر ابھرے۔ مدھم روشنی میں ان کے خد و خال تو واضح نہیں ہو سکے تھے،
آنے والوں کی تعداد غالباً 7 تھی. کوئی سامان اٹھائے ہوئے آ رہے تھے. خانقاہ کے دروازے کے بغلی حصے سے گزرتے وہ غالباً خانقاہ کی عقب میں چلے گئے تھے. ہم خاموشی سے بیٹھے انہیں دیکھتے رہے تھے. نہ جانے کیا سامان لدا ہوا تھا ان کے شانوں پر. ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ واپس آئیں. انتظار کرتے رہے لیکن کوئی واپس نہیں آیا. پھر آہستہ آہستہ آنکھوں میں نیند رینگ آئی اور ہم دونوں ہی سو گئے. صبح کو معمول کے مطابق آنکھ کھل گئی تھی. فجر کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا. نماز پڑھ لیں اکرم؟ ہاں مسعود بھیا. وضو کا انتظام تھا. نماز پڑھی اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے. بڑا سونا وقت تھا. آسمان سے نور برس رہا تھا. حد نگاہ روشنی تا حد نگاہ خاموشی چھائی ہوئی تھی. ہم دونوں اس سمت آ کھڑے ہوئے. یہاں سے گہرائیوں میں بکھرا شہر نظر آ رہا تھا. نہ جانے کون سا شہر ہے، معلوم ہو جائے گا، لیکن وسیع ہے اور خوبصورت ہے. اوہ دیکھیے، اچانک اکرم نے اشارہ کیا. 2 آدمی وہ خانقاہ کے بغلی کوشے سے ٹہلتے ہوئے باہر آئے تھے. ہم ان سے زیادہ دور نہ تھے. پھر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا. دونوں ٹھٹک گئے. پھر تیز تیز قدموں سے چلتے ہمارے پاس آ گئے. جوان آدمی تھے اور آنکھوں میں کسی قدر شبے کے آثار. کیا کر رہے ہو یہاں؟ ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا. ارے بھائی، نہ سلام نہ دعا، عجیب سوال کیا ہے تم نے. میں نے مسکرا کر، اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور اس میں خدا بندی دیکھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے ہو؟ دوسرے نے کسی قدر حیرت سے کہا. کیا رات کو یہاں رہے ہو؟ پہلا بولا. ہاں مسافر ہیں، سفر کر رہے تھے، روشنی دیکھ کر ادھر آ گئے، پھر یہاں پڑھ رہے. کہاں تھے؟ اس درخت کے نیچے. کہاں سے آئے ہو؟ جوالا پور سے. اس خانقاہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں جانتے. تم پہلے انسان نظر آئے ہو، تم سے یہاں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. پھر ایک بولا. بڑی غلطی کی تم نے یہاں رات گزار کر. کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا. یہ بہت خطرناک جگہ ہے. مگر ہمیں تو ہمارا خیال تھا کہ کسی بزرگ کا مزار ہے. یہ جھنڈا اور یہ تو ٹھیک ہے، یہ بھورے شاہ کا مزار ہے، لیکن کیا بیوقوف ہے، یہاں مغرب کے بعد کسی کا آنا منع ہے. مغرب سے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد یہاں شیر آ جاتے ہیں. شیر؟ ہاں، بھورے شاہ کے غلام یہاں آتے کی صفائی کرتے ہیں، بھورے شاہ کے دربار پر حاضری دیتے ہیں. ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے. ایسے میں اگر کوئی انسان یہاں موجود ہو تو تم خود سوچو کیا ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا. خوش نصیب وہ بچ گئے، ورنہ پتہ چل جاتا ہے کیا ہوتا ہے. دوسرا ہنس پڑا. شیروں نے کسی کو ہلاک کیا ہے کیا؟ لوگ تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہیں. دھوپ چڑھے منتیں مرادیں مانگنے آتے ہیں اور دھوپ ڈھلے چلے جاتے ہیں. کوئی ہو تو شیر اسے ہلاک کرے. آندھا یہاں نہ رکنا. آپ کون ہیں؟ ہم خدام ہیں بھورے شاہ کے. شیروں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا؟ ہم تو اندر رہتے ہیں. مگر تم بحث کیوں کر رہے ہو؟ دوسرا تیز لہجے میں بولا. اس لیے کہ ہمیں تم سے اختلاف ہے. ایسا اختلاف؟ شیر اگر یہاں آتے ہیں تو عقیدت مند بن کر آتے ہیں. اس وقت وہ شیر نہ ہوتے ہوں گے، بزرگ کے خادم ہوتے ہوں گے. وہ کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ تمہاری خام خیالی ہے. ویسے یہ شہر کون سا ہے؟ اعظم آباد. تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ہاں معلوم نہیں تھا. کیا کہتے ہو اکرم؟ عجیب سی باتیں ہیں. مگر ہمیں کیا؟ نہیں اکرم، اب یہی ہمارا ٹھکانہ ہے جب تک. میں نے جملہ ادھورا چھوڑا. اکرم نے چونک کر مجھے دیکھا اور خاموش ہو گیا. عقیدت مندوں نے آنا شروع کر دیا تھا. پھول ہار چادریں. خانقاہ کا دروازہ کھل گیا. ہم بھی اندر موجود مزار کی زیارت کی. ہم نے بھی اندر موجود مزار کی زیارت کی. ایک وسیع قبر بنی ہوئی تھی جو پھولوں اور چادروں سے ڈھکی ہوئی تھی. دوپہر کے بعد رش بڑھ گیا. کچھ خوانچے والے بھی آ گئے. میری جیب میں 8 روپے موجود تھے. جوالا پور سے نکل آئے تھے، اس لیے خرچ پھر ملنے لگا تھا. جو کچھ ملا خرید کر پیٹ بھر لیا. یوں پورا دن گزر گیا. سر شام لوگوں نے واپسی شروع کر دی. کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی تھی. غالباً اسی روایت کا نتیجہ تھا. دیکھتے ہی دیکھتے انسان غائب ہو گئے. سورج چھپ گیا. ہم نے پرانا ٹھکانہ سنبھال لیا. خانقاہ کا دروازہ بند ہو گیا. چراغ روشن ہو گیا. اب اکرم بھی اس ماحول سے پوری دلچسپی لے رہا تھا. رات کو اچانک وہ دونوں آ گئے. پورے ہاتھے کا چکر لگا کر ہماری طرف آئے. ارے تم ابھی بھی یہاں موجود ہو؟ ہاں بھائی، ابھی کچھ وقت یہاں گزاریں گے. اور ہم نے جو کچھ کہا تھا اللہ مالک ہے. وہ دونوں کچھ سوچتے رہے، پھر واپس پلٹ گئے. لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پھر آئے. ان کے ایک ہاتھ میں کھانے کے برتن تھے. ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کھانے کے برتن تھے. خانقاہ کے مہمان بنے ہو تو کھانا رکھاؤ. جزاک اللہ. میں نے انحراف نہ کیا. وہ کھانا رکھ کر چلے گئے اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے. پانی کے برتن بھی تھے. عمدہ کھانا تھا. خوب ڈٹ کر کھایا، پھر پانی پیا. لیکن اچانک پانی پیتے ہی سر بری طرح چکرانے لگا. عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی. ہر شے گھومتی محسوس ہو رہی تھی. اکرم لمبا ہو گیا. میں نے اسے آواز دینا چاہی لیکن زبان ساتھ نہ دے سکی، اور پھر میں بھی دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا. غالباً صبح ہو گئی تھی. کچھ رخنوں سے دھوپ کی لکیریں زمین کرید رہی تھیں اور دن کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول خوب روشن ہو گیا تھا. میری نگاہوں نے اطراف کا جائزہ لیا. بدن کے نیچے کھردرا سنگی فرش تھا. بھورے رنگ کی ناموار دیواریں تھیں. جن رخنوں سے روشنی کی لکیریں جھانک رہی تھیں وہ بے ترتیب تھیں، یعنی روشن دان نہیں تھے بلکہ باریک باریک دراڑیں پڑی ہوئی تھیں.
صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی غار ہے، نگاہوں نے اپنا کام پورا کیا تو دوسرے احساسات جاگے، اور ان میں پہلا احساس یہ تھا کہ ہاتھ پاؤں نہایت مضبوطی سے کس کر باندھے ہوئے تھے اور اس طرح کی یہ بندشیں کھولی نہ جا سکیں۔ فوراً اکرام کو خیال آیا دیواریں اور چھت تو دیکھ لی تھی، پھر اکرم کے تصور سے نظر دوڑائی تو وہ ایک دیوار ہی سے لگا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ اس سے پہلے جاگ گیا تھا، مگر جاگنے کی بات کہاں، اسے تو بیہوشی کے بعد ہوش کا نام دیا جا سکتا تھا۔ اکرم کی صورت دیکھتے ہوئے میں نے گزرے لمحات پر نظر دوڑائی اور بعد میں صاف ظاہر ہو گیا کہ جو کھانا میں دیا گیا تھا اس میں خواب آور شے ملائی گئی تھی۔ کچھ اور پیچھے ذہن دوڑایا تو وہ لوگ یاد آئے جنہوں نے کھانا دیا تھا۔ ہمارے بارے میں ان کے سوالات کرنے کا انداز مشکوک تھا اور اس کے بعد غالباً انہوں نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کے تحت ہمیں خانقاہ کا مہمان بنایا گیا تھا۔ لیکن کیوں، آخر کیوں؟ اکرم بھی یقیناً بے ہوش زمین پر پڑا ہوا ہوگا، کھسک کر اس نے دیوار کی پشت پناہی حاصل کی ہوگی۔ میں نے بھی اپنے ہاتھوں اور پیروں کو جنبش دے کر دیکھا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں بھی کھسک کر اکرام کے پاس پہنچ سکوں، سو میں نے اس پر عمل کر ڈالا اور چند لمحات کے بعد اس دیوار سے جا لگا۔ اکرم ساکت بیٹھا ہوا تھا، اس کی صورت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی اور وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ بس یہی تمام سب کچھ، اور ایک اور بات بھی سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ مسعود بھائی، اگر انسان کو زندگی میں کوئی ایسا دکھ نہ مل جائے جو اس کے دل کو داغدار کرتا رہے تو سچی بات یہ ہے کہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں تو ہم گزار رہے ہیں، بری نہیں ہے۔ ارے انوکھی بات کہی تم نے اکرم، یعنی یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں پسند ہے؟ ہاں پسند آ گئی ہے، کم از کم اس میں لمحہ لمحہ تبدیلیاں تو ہیں، تجسس ہے، انفرادیت ہے، خطرہ ہے۔ بلکہ میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ ایک لگی بندی زندگی گزارتے ہیں، گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، دکان یا کھیت یا کسی اور بھی جگہ جہاں سے انہیں رزق حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ واپس گھر، یکسانیت ہوتی ہے اس زندگی میں، اور یہ زندگی جس میں کچھ وقت میں نے گزارا ہے توقع کے برعکس ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ دکان پر جانا ہے، سامان بیچنا ہے، واپس آ جانا ہے، دفتر جانا ہے، فائلوں میں وقت گزاری کرنی ہے، گھر کا رخ کرنا ہے، بلکہ اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا، اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو وہ لطف دیتا ہے۔ بڑے فلسفی بنے ہوئے ہو، اس وقت ہاتھ پاؤں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن لطف آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ ہوا کیا ہے، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، اور یہ کون سی جگہ ہے۔ اکرم کے لہجے میں درحقیقت ذرا بھی خوف کا احساس نہیں تھا، اور ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے ایک سمت کو چھانٹے سن کر کہا، لو بتانے والے آ گئے۔ بتانے والے دو افراد تھے، دراز قد، گیرواں رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، بہترین جسامت کے حامل اور رخت چہروں والے، ایک دوسرے سے اندر آ گئے تھے اور ہمارے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں کڑوی نگاہوں سے ہمیں گھورنے لگے۔ میں نے کہا، بھائی باقی تو جو کچھ وہ آپ بہتر جانتے ہیں، البتہ ایک زیادتی ضرور ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ فجر کی نماز قضا کروا دی آپ نے، اور اب تو سورج اتنا نکل آیا ہے کہ زیادہ شریف بننے کی کوشش مت کرو، جو کچھ تم سے پوچھا ہے اس سے جواب دو، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاؤ گے، سڑکوں پر گھسٹتے پھرو گے۔ دوستانہ مشورہ ہے تمہارے لیے کہ تم سے جو کچھ پوچھا جائے بالکل سچ اور صاف بیان کر دو۔ ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن آپ لوگ بھی وعدہ کریں گے ہمارے کہے کو سچ سمجھیں گے۔ اس کا تو پتہ چل جائے گا، زیادہ چلاک بننے کی کوشش مت کرنا۔ پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ بتاؤ تم کون ہو؟ خدا کے فضل سے انسان ہیں، مسلمان ہیں، مسافر ہیں، بس نہ اس کے آگے کچھ نہ اس کے پیچھے۔ ایک جملہ بھول گئے ان میں سے ایک نے زہریلے انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ CID والے ہیں، وہ شخص بولا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مسافر ہیں۔ اور یہ جانے بغیر اس طرح نکل آئے تھے کہ یہ کون سا شہر ہے، یہیں آ کر پتہ چلا۔ جنگل کی جانب سے ادھر پہنچے تھے، خانقاہ کا پہلا چراغ نظر آیا، سو اسی طرف چل پڑے۔ اس سے پہلے کبھی نہ اس شہر میں آئے، نہ بھورے شاہ کے مزار پر۔ واس مت کرو، جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا تعلق CID سے ہے۔ ہم نے وعدہ تو کیا تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولے، لیکن آپ اپنے وعدے پر پورا نہیں اتر سکے۔ اب اس کے بعد آپ کو آزادی ہے کہ جس طرح چاہیں ہمارے بارے میں تصدیق کریں۔ جھوٹے نکلے تو قابل سزا ہوں گے، اور ہم اگر سچے نکلے تو ہمیں رہائی دے دیجئے۔ رہائی کی بات کر رہے ہو؟ یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے، تم سمجھے؟ تقدیر موت کے لیے اور جگہ متعین ہوتی ہے۔ اگر باری تعالیٰ نے یہ جگہ ہماری موت کے لیے منتخب فرمائی ہے تو آپ بھی ہمیں معاف کرنا چاہیں تو نہ کر پائیں گے۔ موت برحق ہے بھائی، بھلا اس سے کیا ڈرنا؟ دیکھو ابھی تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جا رہی، تمہارا فیصلہ بابا بھورے شاہ کریں گے، موجود نہیں ہیں، آ جائیں گے تو تمہارے بارے میں انہیں بتا دیا جائے گا۔ البتہ ایک بات ہم ضرور بتا دیتے ہیں، ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ تمہارا تعلق CID پولیس سے ہے یا نہیں۔ اور بابا بھورے شاہ کا ایک اصول ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ مہربانی کرنا چاہیں، اس کے باوجود وہ ان سے جھوٹ بولے تو پھر وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔
اپاہج کر دیتے ہیں تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی یا ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں گے اور اس کے بعد تمہیں مزار سے دور پھینکوا دیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ پاؤ گے کہ کسی سے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ خیر اس بات کو چھوڑیے، لیکن کیا آپ یہ بات بتائیں گے ہمیں کہ مزار پر سی آئی ڈی والوں کا کیا کام ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کو شبہ کیسے ہو کہ ہم سی آئی ڈی والے ہیں؟ یہاں بھلا کون کیا کھوج کرنے آ سکتا ہے؟ یہ تو روحانیت کا معاملہ ہے، یہاں لوگ نیکیوں کے لیے تو آ سکتے ہیں، بھلا سی آئی ڈی والے یہاں کیا پتہ چلانے آئیں گے؟ میں نے کہا نا چلاک بننے کی کوشش نہ کرو، سمجھے؟ تمہارے ہاتھ پاؤں کھول دیے جائیں گے، حالانکہ اصولی طور پر نہیں کھولے جانے چاہیے۔ پیر بندھے رہیں گے تاکہ تم بھاگ نہ سکو، یہ بھی ایک حماقت کی بات ہوگی۔ پیر تو تم اپنے ہاتھوں سے کھول سکتے ہو، لیکن یہاں تمہیں ہمارے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی۔ پیروں کی رسی کھلی پائی گئی تو تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں گے، سمجھے؟ جب تک بابا بھورے شاہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دے اسی جگہ بندھے رہو گے۔ ہاتھ اسی لیے کھولے جا رہے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام کر سکو۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لیے ناشتہ پہنچ جائے گا، کھانا پینا اور یہیں لوٹیں لگانا۔ خبردار، یہاں سے باہر نکلنے کا وہی ایک دروازہ ہے، دروازے کے آگے ایک چھوٹی سرنگ ہے اور سرنگ کے دوسرے حصے پر زبردست پہرا موجود ہے۔ پہرےدار یہ نہیں پوچھیں گے تم سرنگ کے دہانے تک کیسے پہنچے، انہیں جو ہدایت ملی ہے اس پر عمل کریں گے۔ بس اتنی ہی بات کرنی تھی تم سے، چلو رسیاں کھول دو۔ ہمارے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ میں نے گردن خم کر کے کہا، بہت بہت شکریہ بھائی، ہم سے آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ کیا کیا نام ہے تمہارے؟ میرا نام مسعود ہے۔ میرا نام اکرم ہے۔ اور تمہارا تعلق جوالا پور سے ہے؟ ہاں جوالا پور سے بھی ہے۔ ان دونوں نے میرے اس بھی پر بھی کوئی توجہ نہیں دی تھی اور خاموشی سے کھولی ہوئی رسیاں اٹھا کر باہر چلے گئے تھے۔ میں اور اکرم اپنی کلائیاں مسل رہے تھے جن پر بندھے ہونے کی وجہ سے خاصے گہرے نشان بن گئے تھے۔ اکرم کے بارے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب اس کے اندر بے حد پختگی پیدا ہو گئی اور وہ کسی بھی قسم کے حالات سے گھبراتا نہیں ہے۔ کلائیوں کی سوزش جب ختم ہو گئی تو اکرم نے مجھ سے کہا، کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں مسعود بھائی؟ ابھی اس پر غور ہی نہیں کیا اکرم، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ کیا یہ خانقاہ ڈھونگ ہے اور ہو سکتا ہے قبر بھی جھوٹی قبر ہو؟ ایسی داستانیں اکثر سنی ہیں، اس قسم کی جعلی مزارات بنائے لیے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بہت سی برائیاں کی جاتی ہیں۔ معصوم اور سادہ لو انسانوں کو جال میں پھانس کر ان سے چڑھاوے وصول کیے جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے مجھے تو اسی وقت شبہ ہوا تھا جب ہمیں شعر کی کہانی سنائی گئی تھی۔ بزرگان دین کا ایک مرتبہ ہوتا ہے اور وہاں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اس طرح اس کی پبلسٹی نہیں ہوتی۔ پھر آپ ان لوگوں کو بھی نہیں بھول سکے ہوں گے جنہیں ہم نے رات کی تاریکی میں سامان اٹھا کر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ چکر ضرور چل رہا تھا، یہاں کوئی جرم ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہمارے سپرد اس جرم کی بیخ کنی کی گئی ہے تو ہم اپنا فرض ضرور پورا کریں گے۔ آئندہ ارادہ کیا ہے؟ اکرم نے پوچھا اور میں مسکرایا۔ میں نے کہا ارادہ یہ ہے کہ پاؤں کی رسی کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے، دیکھتے ہیں کہ بھورے شاہ صاحب، ارے ہاں ایک بات بتاؤ، یہ مزار بھورے شاہ کا ہے تو وہ گئے اور وہ کیا کر گئے ہیں کہ بھورے شاہ آ کر فیصلہ کریں گے؟ صاحب مزار زندہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جلد بازی میں کہہ گیا ہوں گے شاید، ویسے اب ہم ان کے قبضے میں ہیں، ہم سے انہیں خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، اپنے اپنے طور پر سوچ رہے تھے۔ پھر ہمیں ناشتہ دے دیا گیا، مکئی کے آٹے کی موٹی موٹی روٹیاں اور ان پر مکھن کے لوندے رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی چھاچھ کے 2 بڑے بڑے گلاس۔ ناشتہ تو واقعی بہت عمدہ تھا، لطف لے گیا۔ بڑے عرصے کے بعد ایسی کوئی چیز کھائی تھی۔ اکرم بھی پوری طرح لطف اندوز ہوا، البتہ اس نے کہا ناشتہ بہترین ہے، لیکن اسے ہضم کرنے کی تھوڑی سی چہل قدمی ہونی چاہیے تھی۔ نہیں، ایسے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غالباً وہاں دوپہر کے کھانے کا رواج نہیں تھا یا پھر میزبانوں نے زحمت نہیں کی، چنانچہ دوپہر یوں ہی گزر گئی۔ ویسے بھی ناشتہ دیر سے ختم ہوا تھا، شام کو 5 بجے قریب ہی بھوک لگی تھی۔ 6:30 بجے غار میں کوئی روشنی لے کر پہنچ گیا۔ دیے تھے جو شاید سرسوں کے تیل سے جلائے گئے تھے۔ دیے غاروں کے ابھرے ہوئے پتھروں پر رکھ دیے گئے، اوپر سے روشنی بخشنے والے چراغ تاریک ہو گئے تھے، اور اب یہ سرسوں کے تیل کی روشنی والے چراغ غار کی دیواروں کو مدھم سے پلاہٹوں کا شکار کر چکے تھے۔ آنے والے وہیں کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد ایک شخص اس دروازے کے اندر داخل ہوا۔ یہ بھی ایک اچھے تن و دوش کا مالک تھا، اس کے ساتھ آنے والے مشعلیں اٹھائے ہوئے تھے۔ سیاہ لمبے لبادے میں ملبوس شخص جس کے بال شانوں سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے ہمارے سامنے پہنچ گیا۔ 2 آدمیوں نے ہماری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیا تھا۔ غار میں 6-7 افراد موجود تھے۔ اصل بردار کے ہاتھ میں لی اور ہمارے چہرے کے قریب کر کے ہمیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اور تم کہتے ہو تمہارا تعلق CID سے نہیں ہے؟ نہیں پیر صاحب، ہم تو غریب مسافر ہیں جو ادھر سے گزرتے ہوئے اس مزار کو پناہگاہ سمجھتے ہوئے ادھر آ گئے۔ میں پیر نہیں ہوں، خبردار جو اس کے بعد تم نے مجھے پیر کہا۔ میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، بدترین کردار کا مالک، ایک ذلیل ترین انسان۔ اس کے بعد مجھے پیر بزرگ کہہ کر مخاطب مت کرنا۔ یہ لوگ مجھے بابا بھورے شاہ کہتے ہیں، میں وہ بھی نہیں ہوں۔ یہ نام میں نے مجبوراً قبول کیا ہے، مگر چھوڑو، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم سے کہا گیا تھا کہ رات کو مزار پر رکنے کی کوشش مت کرنا، تم نے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟
ہمارا شہر میں کوئی شناسہ نہیں ہے، نہ کوئی ٹھکانہ، کچھ وقت یہاں گزارتے، اپنا کھاتے پیتے، یہاں سے آگے بڑھ جاتے، لیکن کسی مزار پر قیام تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارا محبوب مشغلہ ہے، بس یوں ہمارا گرد پھرتے ہیں، کبھی کہیں جا پڑتے ہیں کبھی کہیں، نہ کوئی گھر ہے نہ باہر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر جھوٹ نکلے تو آپ اپنے اصولوں کے مطابق عمل کیجیے، ہم اسے اپنی تقدیر سمجھ لیں گے۔ عجیب لیچڑ آدمی ہو تم لوگ، پڑھے لکھے ہو؟ جی تھوڑے بہت۔ شامی اگر پڑھے لکھے ہیں تو کیوں نہ انہیں عرضیاں لکھنے پر لگا لیں، بھاگ تو سکیں گے نہیں، اندازہ لگائیں گے کہ ان کے بارے میں غلط لوگ نکلے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ عرضی لکھنے والوں کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ مشکل مجھے اسی کام میں پیش آتی ہے۔ جو حکم بڑے بابا جیسے آپ کو، جس شخص کو شامی کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے سنو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو خاموشی سے یہاں بیٹھ کر عرضیاں لکھا کرو، یہ لوگ تمہیں بتا دیں گے کہ عرضیاں کیسے لکھی جاتی ہیں، بعد میں بھروسی کے آدمی ثابت ہوئے تو بڑا مقام دیا جائے گا۔ اسی صورت میں ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تمہارے بارے میں تصدیق نہ ہو جائے تم CID کے آدمی نہیں ہو، بھوکے پیاسے مرو گے یہاں پر۔ تم اگر انسان بن کر رہنا چاہتے ہو تو یہاں تمہیں جو کام بتایا جائے اسے سر انجام دو۔ 3 وقت کا کھانا، چائے، ناشتہ سب ملے گا، اور تمہارا کام پسند آ گیا تو نوکری مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ معاوضہ جو مانگو گے مل جائے گا، اس کی فکر نہیں۔ میں نے سنجیدہ نگاہوں سے اس بڑے بابا کو دیکھا جو بھورے شاہ کہلاتا تھا۔ فی الحال اس سے تعاون کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ میں نے گردن خم کر کے کہا آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ بس شامی تم اس کے انچارج ہو، ان دونوں کا خیال رکھو گے، اور سنو میرے اصول جانتے ہو، شیر کی نظر رکھنا ان پر، لیکن کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ، اور جو آسانی کسی انسان کو دی جا سکتی ہیں وہ انہیں دی جائیں، اور یہ اگر ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو جس چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں اس سے ان کو محروم کر دینا۔ میرا مطلب ہے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں۔ وہ شخص یہ کہہ کر تیزی سے واپس مڑا، بڑا پھرتیلا معلوم ہوتا تھا، باقی لوگوں کو اس کے پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد غار پھر خالی ہو گیا۔ پیلی روشنی میں غار کا ماحول بے حد پرسرار نظر آ رہا تھا۔ اکرم بھی بالکل خاموش تھا، مگر جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے اسے توڑا۔ کس سوچ میں ڈوبے ہو اکرم؟ بڑے بابا، اکرم نے ہنس کر کہا۔ تمہیں اس کے وہ الفاظ یاد ہیں؟ کون سے؟ جب میں نے اسے پیر کہا تھا۔ ہاں یاد ہیں، ساری باتیں انوکھی ہیں۔ مسعود بھائی یہ عرضیاں کیا ہیں؟ وہی لوگ بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ چلیے کیا فرق پڑتا ہے، 3 وقت کے کھانے کا تو وعدہ کیا ہے، اکرم نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں سوچ میں ڈوبا رہا، ایک یقین دل کو تھا، جہاں میرے قدم پہنچے تھے بے مقصد نہیں ہوتے تھے، روانہ ہونے سے قبل ہدایت کر دی جاتی تھی کہ جانا ہے۔ اس بار بھی ہدایت ملی تھی، اور جو کچھ کہا گیا تھا مجھے یاد تھا، چنانچہ اب یہاں آ گیا تھا۔ گو نئی اور انوکھی دنیا تھی، مگر دلچسپی سے خالی نہ تھی۔ نماز کے اوقات کی پریشانی کے علاوہ اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دوسرے دن ان عرضیوں کے بارے میں معلوم ہوا، شامی کو ہمارا انچارج بنایا گیا تھا، وہی ہمیں لے کر ایک اور غار میں پہنچا تھا۔ یہاں ایک موٹا قالین بچھا ہوا تھا جس پر 2 ڈیسک رکھے ہوئے تھے، کاغذ قلم کا معقول انتظام تھا، سامنے دیوار پر ایک لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا۔ ہمیں قالین پر بٹھایا گیا۔ شامی بولا دیکھو شام 4 بجے سے 6 بجے تک تمہیں اس لاؤڈ اسپیکر سے آوازیں سنائی دیں گی، عورتوں کی آوازیں بھی ہوں گی اور مردوں کی بھی۔ وہ اپنا نام پتہ بتائیں گے، پھر منت مانیں گے، دل کی مرادیں بتائیں گے، جو کچھ وہ کہیں گے تمہیں اس میں سنائی دے گا۔ تم دونوں ان کے نام پتے اور جو کچھ بھی وہ کاغذ پر لکھ لینا، ہر عرضی کو الگ الگ کر کے رکھنا، بڑا بابا انہیں دیکھے گا۔ ایک کام کرنا ہے تمہیں شامی۔ ہاں بولو، اس نے کہا۔ کسی بھی قسم کی گھڑی ہمیں چاہیے۔ کیوں؟ نماز کے وقت کے لیے پریشانی ہوتی ہے، غار میں پتہ نہیں چلتا۔ مل جائے گی، اور کچھ وضو وغیرہ کے لیے پانی بھی درکار ہوگا، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ بس تمہارا شکریہ، میں نے کہا، اور ہمارا کام اسی دن سے شروع ہو گیا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، اکرم نے کہا۔ کچھ سمجھے مسعود بھائی؟ ہاں اکرم، وہی تمام تر انسانی کمزوریاں، ان سے فائدہ اٹھانے والے ان لوگوں نے بھورے شاہ کے نام پر ایک جعلی مزار بنا لیا ہے۔ لوگ منتیں مرادیں مانگتے ہوں، اگر ان لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوگا۔ ویسے بڑے ظلم کا کام ہے مسعود بھائی، انسان اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں بے بس ہو کر ایسی باتوں کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹے دلاسوں میں کھو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ انہیں بلانے تو نہیں جاتے ہوں گے، خود ہی یہاں آتے ہوں گے، اور ان چلاک انسانوں نے انہیں احمق بنانے کے لیے سارا کھیل رچا رکھا ہے۔ کیا کیا جائے، غلطی کس کی ہے، لیکن کیا آپ کا ضمیر اس چیز کو قبول کر لے گا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجبوریوں کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو اکرم؟ اگر ہم یہ نہ کریں تو تمہارا خیال کیا ہے، یہ لوگ ہمیں آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ اکرم نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ لازمی امر ہے، جو لوگ یہاں آتے ہوں گے وہ مصیبتوں کا شکار ہوتے ہوں گے، مصیبتوں کا حل وہ انہی ذرائع سے چاہتے ہوں گے۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری اور بزرگان دین صرف دعائیں ہی کر سکتے ہیں، اللہ سے ان کے لیے، اور ہر دعا پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل کسی طرح اگر میرے علم میں آ جائے تو میں اس چالاک شخص کو یہ بتا دوں
کہ انہیں کیا کرنا ہے، کیا اچھا ہوگا اگر کسی طرح مشکل میں گھرے انسانوں کو ان کی مشکل کا حل مل سکے۔ بس ایک احساس دل میں آیا تھا۔ وقت ہو گیا، شامی نے وہ گھڑی لا کر دے دی تھی اور ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے تعاون کیا جائے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر ہی رہے گا۔ وقت مقررہ پر شامی نے ہی آ کر مجھے ہوشیار کیا، کہنے لگا بس اب یہ چند لمحات کے بعد آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، خبردار ہوشیاری سے اپنا کام سر انجام دینا۔ میں نے اکرم کو بھی ہوشیار کر دیا۔ دونوں آدمیوں کو اس لیے متعین کر دیا گیا تھا کہ اگر اس سے سننے میں کچھ غلطی ہو جائے تو دوسرا اس غلطی کا ازالہ کرے۔ لاؤڈ اسپیکر پر کھڑکھڑاہٹیں سنائی دینے لگیں۔ رونے کی آواز ابھری، کوئی مرد ہی تھا اور داروقطار رو رہا تھا، اور میں اور اکرم اس آواز کو سننے لگے۔ پھر اس شخص کی روندی آواز ابھری، یا درویش یا ولی اکیلا بیٹا ہے، بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا، بچا لو اسے ولی، بچا لو میرے بچے کو ولی، وہ ڈائن کھا گئی اسے، وہ ڈائن اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، بچا لو اسے ولی، بچا لو اسے۔ میرا نام شاکر علی ہے اور میں یہیں اسی بستی میں رہتا ہوں، اکیلا بیٹا ہے میرا، شادی کر دی تھی میں نے اس کی، وہ پاپی عورت جو اس کی بیوی بن کر آئی اسے کھا گئی، کہیں کا نہ چھوڑا اسے، نہ جانے کیا کہ تعویذ گنڈے کرا دی اس پر، اور وہ سوکھتا چلا جا رہا ہے، اب پلنگ سے لگ گیا ہے۔ میرے بیٹے کا نام ناصر علی ہے، علی رحم کر دو، وہ جادو کے زیر اثر ہے، یہ جادو توڑ دو اس کا، میں کسی کی دشمنی نہیں چاہتا، بس میرے بیٹے کی زندگی مجھے مل جائے، ولی اسے معاف کر دو، اسے بچا لو۔ وہ شخص داروقطار روتا رہا۔ پھر ایک اور آواز سنائی دی، چلو وقت ختم ہو گیا، تمہیں فوراً باہر نکل جانا ہے، میرا خیال رکھنا ولی، اگر میرا کام ہو گیا تو چادر چڑھاؤں گا، لنگر کروں گا، بازار کے لیے 10,000 روپے دوں گا، ولی میرا یہ کام کرا دو، جاؤ بھائی جاؤ، اب دوسرے کی باری ہے۔ میں نے اور اکرم نے شاکر علی کے نام اور اس کی مشکل لکھ لی تھی اور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ اکرم نے مجھے دیکھا تھا، شانے لائے، پھر ایک دوسری آواز ابھری، ہمارا نام پاروتی ہے، بھورے مہاراج بستی چنار پور کے رہنے والے ہیں ہم۔ کیتھو رام نے کہا تھا کہ تم ہندو مسلمان سب کے کام آؤ ہو، ہمارا پتی بھوگن ناتھ مایا جال میں پھنس گیا ہے، ایک سسری بیسوا اس کے پیچھے لگ گئی ہے، جان کو اٹک گئی ہے وہ اس نے پتی چھین لیا ہے ہمارا، بھگوان کی سوگند بڑا پریم کرتا تھا ہم سے، پریم کر کے ہی شادی کی تھی اس نے ہم سے، مگر وہ نرکھنی اب اسے ہمارے پاس نہ آنے دیوے ہے، ہم ہتھیا کر لیں گے مہاراج، نہ چاہے ہمیں دھن دولت ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں گے، ہم کو ہمارا پتی ہمیں دلوا دو، منہ مانگا دیں گے، جو مانگو گے دیں گے، دیا کرو ہم پر مہاراج، دیا کرو۔ چلو بہن اب دوسرے کی باری، آواز آئی، دیا کرو ہم پر مہاراج، دیا کرو۔ بے بس لوگ دکھ بھری کہانیاں بے بس لوگ دکھ بھری کہانیاں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، سب مشکل شکار، کسی کوئی مشکل، کوئی 20 سردیاں لکھی تھیں، کام ختم ہو گیا اور وقت ختم ہو گیا تھا۔ اکرم سے پوچھا، اکرم تم نے سب کے دکھ لکھ لیے؟ ہاں مسعود بھیا، اگر تم سے یہ عرضیاں مانگی نہ جائیں میں نے محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے نکل کر اپنی رہائش گاہ پر آ گئے۔ پھر رات کے کھانے سے فراغت ہوئی تھی، بھورے شاہ آ گیا، شامی اور اس کے 2 آدمی اس کے ساتھ تھے، مٹی کے تیل کے کچھ لیمپ بھی لائے تھے جنہیں روشن کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ بھورے شاہ کا موڈ بہت اچھا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ دولہے میاں عرضیاں لکھ لیں، آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی ہے۔ میں نے ادب سکھا اور عرضیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دیں۔ وہ کہہ مار کر ہنس پڑا، واہ یہ خوب رہی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بھائی ہم پڑھ لکھ سکتے تو لکھ بھی نہ لیتے، تمہیں کیوں تکلیف دیتے؟ پڑھ کر سناؤ، اس نے کہا، اور میں انہیں عرضیاں پڑھ کر سنانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور خاموشی سے ساری عرضیاں سننے لگا تھا۔ میں نے آخری عرضی بھی پڑھ کر سنا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، شامی جی بڑے بابا، آدمی تو کام کے لگتے ہیں، اچھے لوگ ہیں بابا، نمازی پرہیزگار بھی ہیں، خیال رکھنا ان کا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ جی بڑے بابا، شامی نے کہا، اور پھر وہ عرضیاں لے کر چلا گیا۔ میں نے یہ اکرم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن دوسرے دن جب شامی ملا تو میں نے اسے پوچھ لیا، آج کس وقت عرضیاں لکھنی ہیں؟ شامی 2 دن کے بعد، آج منگل ہے، اب جمعرات کو لکھنا ہوں گی، پیر کو فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ فیصلے؟ ہاں بڑے بابا فیصلے لکھواتا ہے، یہ کام بھی تمہیں کرنا ہوگا اتوار کو۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اکرم صابر انسان تھا، میرے ساتھ ہر حال میں خوش رہتا تھا۔ اس دوران میں نے تہجد میں مراقبہ بھی کیا اور اپنے لیے حل مانگا، مگر خاموشی رہی۔ رات کو پھر 20 عرضیاں لکھیں اور ہر اتوار کو بھورے شاہ صبح میرے پاس آ بیٹھتا تھا۔ مسعود نام ہے تیرا بھائی، چل بیٹھ جا، منگل کی عرضیوں کے جواب لکھنے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ نہ بھائی نہ، اللہ کے واسطے ایسی کوئی بات نہیں، سب ہمیں بڑے بابا کہتے ہیں، تو بھی ہمیں بڑا بابا کہے۔ یہ شاہ ولی اور درویش تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہم جیسے شیطان کو ان سے کہاں ملا رہا ہے، بس بڑا بابا کہہ کر کام چلا لیا کر۔ میں نے ایک بار حیران ہو کر بھورے شاہ کو دیکھا، یہ آدمی واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا،
ایک لمحے اس نے آنکھیں بند رکھیں اور اس کے بعد بولا، پہلی عرضی کیا ہے؟ پہلی عرضی شاکر علی کی تھی، جس کا بیٹا ناصر علی مصیبت کا شکار تھا اور بقول شاکر علی کے اس کی بیوی نے اس پر جادو کرایا تھا۔ بورے شاہ ہنس پڑا، عورت کا جادو تو ویسے بھی سر چڑھ کر بولتا ہے، بڑے میاں کو اپنی بہو سے اختلاف ہوگا، یہ کہانی تو ہر گھر میں چل رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لکھ دو اس کے آگے کہ 7 تعویذ دیے جائیں گے، 7 فیتے الگ سے جلانے کے لیے پڑیا بنا کر رکھنی ہے۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق اس عرضی پر نوٹ کر دیا۔ پڑھ کر سناؤ، وہ بولا، اور میں نے عرضی پر لکھی ہوئی تفصیلات اسے پڑھ کر سنا دیں۔ دفعتاً اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا، ارے ہاں مسعود، یہ کام بھی یار تو ہی کر لیجیو، دیکھ سال 6 مہینے یہاں کام کر لے تو ہمیں سمجھ جائے گا، ہم سمجھ جائیں گے، پھر ایک لمبی رقم ہم سے لے کر تم یہاں سے 2 کوس دور چلا جائیے، وہ وعدہ کرتے ہیں خطرہ مول لے لیں گے اور تجھے آزادی دے دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ جیسا آپ کا حکم بڑے بابا، میں نے جواب دیا۔ یہ ہوئی نا بات، اچھا چل آگے کی عرضی پڑھ۔ دوسری عرضی پاروتی کی تھی، جس کا پتی بھوگندر ناتھ کسی بیسوا کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ عرضی سنتے ہی بھورے شاہ ہنس پڑا، بس اس کے آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، لال پنسل سے نشان مار دے، اس کا کام ہو گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے دوسرا کہکہ لگایا اور بولا، ڈاکو سنتو خان نے اس کے گھر کا پورا صفایا کر دیا ہے، بیچاری کو دھن دولت نہیں چاہیے تھی، پتی چاہیے تھا، سو بھیا پتی اب کہاں جائے گا؟ بیسوا کا کام تو یہی ہے کہ مال لے اور چھوڑ دے۔ سنتو خان نے بیچاری کی مشکل حل کر دی، اب اس بیسوا کو دینے کے لیے اس کا کچھ بھی نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو گیا ہے، ٹوٹی ہوئی ان کی مراد پوری ہو گئی اس عورت کی۔ چل اب آگے کی عرضی پڑھ۔ اور اس کے بعد دوسری عرضیاں پڑھنے لگا اور وہ ان پر اپنے تبصرے و ہدایات لکھواتا رہا۔ یہ کام ختم ہو گیا تو وہ اٹھ گیا، شامی پاس ہی موجود تھا، اس نے کہا، شامی، مسعود کو ہر طرح کی آسائشیں ملنی چاہیے، کوئی تکلیف نہ ہو، اس سے خیال رکھنا۔ بہت سے لوگوں کو تعویذ دیے تھے، کچھ لوگوں کے لیے اس نے الٹی سیدھی جڑی بوٹیاں تجویز کی تھیں، حکمت کی کچھ دوائیں بھی لکھی تھیں۔ غرض سارے کا سارا کھیل دھوکہ ہی پر مبنی تھا، لیکن سنتو خان والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سنتو خان نے پاروتی کے گھر ڈاکہ ڈالا اور اس کے سارے گھر کا صفایا کر دیا، اس طرح اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہرحال ابھی اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن جب ان سب سے تعویذ اور جڑی بوٹیاں لکھنے کے لیے بیٹھا تو میرے ہاتھ پر سحر طاری ہو گیا۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ نہ لکھا، بسم اللہ لکھا، اور فلیتوں میں شیطان پر لعنت کے الفاظ میرے قلم سے خود بخود درج ہو گئے، اور انہی چیزوں کو میں نے پڑیوں کی شکل میں ہر عرضی کے ساتھ رکھ دیا۔ ایک انوکھا لیکن دلچسپ کام تھا اور اکرم میرے ساتھ ان کاموں میں شریک تھا۔ 10-15 دن، تقریباً 1.5 ماہ گزر گیا، صبر و سکون سے ہم نے سارا وقت گزارا۔ عبادت الہی سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا؟ ہمارا وقت اسی طرح گزر جاتا تھا۔ اکرم کے چہرے پر شکن بھی نہیں آئی تھی، اس نے ہی ماحول کو قبول کر لیا تھا، ان لوگوں کا ہم پر مکمل اعتماد ہو گیا تھا، اس لیے اب کبھی بھی ہمیں غار سے باہر بھی لے جایا جاتا تھا، لیکن یہ سورج ڈلنے کے بعد ہوتا تھا۔ پہلی بار جب شامی کھلے آسمان کے نیچے لایا تو میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا آج کل شیر یہاں جھاڑو دینے نہیں آ رہے؟ میری بات سن کر شامی ہنس پڑا، کیوں ملنا چاہتے ہو شیروں سے؟ کیا مطلب؟ یہاں بیٹھو، ملا ہی دیتا ہوں۔ وہ میں بٹھا کر ایک طرف چلا گیا اور پھر چند لمحوں کے بعد ہم نے شیر کی دھاڑنے کی آوازیں سنی۔ اکرم تو اچھل کے کھڑا ہو گیا، میں بھی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شیر تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے دھاڑنے کی آواز کئی بار سنائی دی۔ پھر شامی واپس آ گیا اور ہنستے ہوئے کہا، ملے شیر سے؟ یہ خانقاہ کا شیر، سارا کھیل ایک جیسا ہے، مگر تم اس دنیا کو دیکھو کیسی انوکھی ہے۔ دنیا کسی بیوپاری کے پاس چلے جاؤ، تمہارے بدن کی کھال اتار لے گا، وہ چکر دے گا کہ گھن چکر بن جاؤ گے۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، انسانی ہمدردی سے ہٹ کر وہ تمہاری مالی حیثیت کا جائزہ لے گا، تمہاری بیماری کو آسمان پر پہنچا دے گا۔ وکیل، سرکاری افسر، ہر شعبے کا انسان اپنی دولت کے دروازے کھول دے رکھتا ہے، اسے اپنے فن میں مہارت حاصل ہے، وہ ذہین ہے، چالاک ہے، دوسروں کو احمق بناتا ہے، لیکن اتنی خوشی سے وہ یہاں احمق بننے آ جاتا ہے، منتیں مرادیں مانگتا ہے، کسی کو تکا لگ جاتا ہے، اس کا کام نہیں ہوتا، وہ اسے تقدیر سمجھتا ہے، اس کی عقیدت کم نہیں ہوتی۔ جس طرح وہ اپنے کام کرتا ہے اسی طرح ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ آج کل پبلسٹی ہوتی ہے، ہمارا پبلسٹی کا شعبہ بھی سرگرم رہتا ہے اور ہم اپنے پروڈکٹ کی پوری پبلسٹی کرتے ہیں۔ پبلسٹی کا شعبہ، ہاں، ہمارے ملازم، ہمارے نمائندے اسی شہر میں نہیں، آس پاس کی متعدد بستیوں میں بکھرے ہوئے ہیں، سب کو تنخواہیں ملتی ہیں اور بھورے شاہ کی کرامتوں کی کہانیاں سناتے ہیں، شعبدہ گری کرتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے۔ کوئی اچانک پاگل ہو جاتا ہے، ننگ دھڑنگ سڑکوں پر پھرتا ہے، لوگوں کو پتھر مارتا ہے، ہمارے چند نمائندے اسے پکڑ کر یہاں لے آتے ہیں، یہاں اسے دعائیں دی جاتی ہیں، تعویذ دیے جاتے ہیں اور اس کا علاج ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ بھلا چنگا ہو کر چلا جاتا ہے اور لوگ بھورے شاہ پر عقیدت کے پھول برساتے ہیں۔
کاروبار حیات کے رنگ ایسے ہی بدل گئے ہیں دوست۔ اسی طرح خانقاہ کا شعر ہے، شعروں کی اقسام میں اس کا اضافہ بھی کر لو، جنگل کا شعر، قالین کا شعر اور خانقاہ کا شعر۔ شامی کیا کہہ لگانے لگا۔ شامی، یہ بھورے بابا کیا ہیں؟ آدمی ہیں، مکمل آدمی ہیں، اپنے فن کا استاد۔ وہ کس قسم کا آدمی؟ میرے خیال میں اس دور کا ایک کامیاب آدمی۔ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ میں نے اچانک پوچھا۔ ارے بھورے شاہ سے اچانک مجھ پر کیوں آ گئے تمہاری باتیں سن کر؟ کیا مطلب؟ تمہاری گفتگو بتاتی ہے کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، مگر عرضیاں تم مجھ سے لکھواتے ہو، کیوں؟ شامی ہنس پڑا، پھر بولا کہاں کی باتیں کر رہے ہو دوست؟ جو تعلیم اسکولوں میں دی جاتی ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ اصل معلم وقت ہے، وہی سب کچھ سکھاتا ہے، وہی میرا استاد ہے، اس کی سکھائی ہوئی باتیں دہرا رہا ہوں۔ لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا۔ بھورے بابا بھی عجیب انسان ہے، کس لحاظ سے؟ وہ جو کچھ کر رہا ہے خود ہی شدت سے اس کی نفی کرتا ہے۔ میں نے اس سے جب بھی شاہ درویش کہا وہ تڑپ گیا، اس نے شدت سے مجھے اس سے منع کیا۔ ضمیر تو ہر شخص ہوتا ہے نا، اور ضمیر اگر زندہ ہوتا ہے تو سچ بولتا ہے، سچ سنتا ہے، مگر ضمیر کے خلاف عمل تو ضمیر کو قتل کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے دورائے آ جاتے ہیں جہاں انسان کو کسی ایک کے قتل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بھورے بابا کے قتل کے سامنے بھی ایسے ہی ایک دورہ آ گیا تھا۔ اگر وہ ضمیر کو قتل نہ کرتا تو وہ اسے قتل کر دیتا، مگر اسے زندہ رہنا تھا، اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے۔ کیا مطلب؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اب تم مجھے قتل کروانا چاہتے ہو؟ بھورے بابا کے بارے میں اتنی بات بھی تم سے ہو گئی ہے، جبکہ برسوں سے یہاں رہنے والے بھی اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے۔ شامی نے کہا۔ لیکن شامی، بس بابا مجھے زندہ رہنے دو، شامی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور پھر بولا چلو چلو زیادہ وقت ہو گیا ہے، کہیں شیر نہ آ جائے۔ وہ ہنس پڑا۔ ہم غار میں آئے، اکرم نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بہت ہی پراسرار کہانی چل رہی ہے مسعود بھائی، بڑا انوکھا کردار ہے اپنے اس بھورے بابا کا۔ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ مزید کچھ دن گزر گئے، معاملات جاری تھے۔ ایک دن اچانک بھورے شاہ عجیب سی کیفیت میں ہمارے غار میں گھسا ہے۔ وہ تنہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، بہت منتشر معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں خاموشی سے گھورتا رہا، پھر اس کی آواز سانپ کی پھنکار کی مانند سنائی دی۔ تم کون ہو؟ مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ اور سچ نہ بولے تو اس کے دانت بھیج گئے اور آنکھیں خون اگلنے لگیں۔